کیا آپ جانتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کے ہر لفظ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ کتنے موکلات ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی یہ حقیقت آپ کا دل بدل دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ درود پاک پڑھتے ہیں تو آسمان کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی اس لمحے اللہ کے خاص فرشتے آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں؟ کیا واقعی درود پڑھنے والے انسان کے ساتھ موکلات کی ایک خاص جماعت تعینات کر دی جاتی ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ کتنے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال معمولی نہیں، یہ صرف ایک روحانی سوال نہیں، بلکہ یہ اس راز سے جڑا ہوا سوال ہے جو انسان کی تقدیر تک کو بدل سکتا ہے۔ کیونکہ درود پاک کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ ذکر ہے جسے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سوچئے، جب اللہ خود درود بھیج رہا ہے اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنی زبان سے درود پاک پڑھتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس راز سے ناواقف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ درود پاک صرف ایک عبادت ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ درود پاک دراصل آسمان اور زمین کے درمیان ایک روحانی رابطہ ہے، ایک ایسا رابطہ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی آسان نہیں، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی امید بکھر جاتی ہے، کبھی انسان لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہا ہو جاتا ہے۔ رات کے وہ لمحے جب سب سو جاتے ہیں اور انسان جاگ رہا ہوتا ہے، دل میں ہزار فکر اور آنکھوں میں نمی اور زبان پر ایک ہی فریاد، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ ایسے لمحوں میں اگر کوئی چیز انسان کو سہارا دیتی ہے تو وہ ہے درود پاک، کیونکہ درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ برکت کا خزانہ ہے، یہ اللہ کی محبت تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کی آواز سنتے ہیں اور پھر ایک حیران کن عمل شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسا عمل جسے سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس درود کو قبول فرماتا ہے اور پھر اس درود کو ایک خاص نور میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ نور آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے اور پھر فرشتوں کی ایک جماعت اس نور کے ساتھ مقرر کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ موکلات ہیں جن کا ذکر صوفیاء اور اہل معرفت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موکلات کتنے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب کوئی انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فرشتے اس بندے کا نام لے کر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سوچئے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور آسمان میں فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو دل سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب درود پاک پڑھنے والا اخلاص کے ساتھ یہ عمل جاری رکھتا ہے تو پھر ایک اور حیران کن مرحلہ آتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت سے انسان کے گرد نور کا ایک حصار بن جاتا ہے۔ یہ حصار دراصل اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی حصار کے ساتھ کچھ خاص موکلات مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ موکلات انسان کی روحانی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دل کو وسوسوں سے بچاتے ہیں
اور اس کی زندگی کے راستوں کو آسان بناتے ہیں۔ بعض اوقات یہ موکلات انسان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ کیا واقعی موکلات کی کوئی تعداد بھی ہوتی ہے یا یہ صرف ایک روحانی علامت ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں دل حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو اگلے حصے میں کھلنے والا ہے، کیونکہ بعض روحانی کتب میں موکلات کی حیران کن تعداد بیان کی گئی ہے، ایسی تعداد جسے سن کر انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اس راز کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ درود پاک پڑھنے والا انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، وہ چاہے دنیا کی نظر میں اکیلا کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے، پھر مشکلات بھی آسان لگنے لگتی ہیں، دل میں امید جاگتی ہے اور انسان یہ کہتا ہے، یا اللہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، دل کو سکون ملے اور اللہ کی خاص رحمت آپ کے ساتھ ہو، تو آج سے ایک عادت بنا لیں، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک وہ چراغ ہے جو اندھیری تقدیروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور اگلے حصے میں ہم ایک ایسا روحانی راز بیان کریں گے جسے سن کر شاید آپ کبھی درود پاک نہ چھوڑ سکیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آسمانوں میں آپ کے اس عمل کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا واقعی فرشتے آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں یا یہ صرف ایک روحانی مثال ہے؟ یہ سوال صرف تجسس کا نہیں بلکہ یہ اس راز کا دروازہ ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ درود پاک کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ عمل ہے جسے اللہ رب العزت نے خود پسند فرمایا، اور جس عمل کو اللہ پسند کرے اس کے اثرات بھی عام نہیں ہوتے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ صرف ہوا میں نہیں بکھرتے، بلکہ ہر درود نور کی ایک لہر بن جاتا ہے، ایک ایسی لہر جو زمین سے آسمان تک سفر کرتی ہے، اور جب یہ نور آسمانوں تک پہنچتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت اس نور کا استقبال کرتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے موکلات کا راز شروع ہوتا ہے۔ روحانیت کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے صرف اس کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر درود کو محبت کے ساتھ آسمانوں تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ درود بارگاہ رسالت تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ سوچئے آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور آپ کا درود مدینہ منورہ کی روحانی فضاؤں میں پہنچ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ عزت ہے جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اہل تصوف فرماتے ہیں جب کوئی شخص مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گرد رحمت کے فرشتوں کا حلقہ بنا دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی زندگی کے راستوں کو آسان بناتے ہیں۔ اور ایک اور حیران کن بات بھی بیان کی گئی ہے۔ بعض روحانی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر دیتا ہے۔ جی ہاں، 70,000 فرشتے جو اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کی مشکلات آسان فرما۔ سوچئے ذرا، اگر 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں تو کیا آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی؟ کیا آپ کی تقدیر روشن نہیں ہو سکتی؟ کیا اللہ کی رحمت آپ کے قریب نہیں آ سکتی؟ یقیناً آ سکتی ہے، اور یہی درود پاک کا راز ہے۔
اس ویڈیو کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت قریب ہو، مشکلات آسان ہو اور دل کو سکون ملے تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صبح اٹھیں تو درود، کام کریں تو درود، سفر میں ہوں تو درود، رات سوئیں تو درود۔ درود پاک وہ چراغ ہے جو اندھیری تقدیروں کو روشن کر دیتا ہے، یہ وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے خاص رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص مسلسل درود پاک پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آ جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور زندگی میں برکتیں آنے لگتی ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو درود پاک کا عادی بنا لیں، کیونکہ یہ ذکر دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ نے صرف ایک عادت بنا لی کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے تو یقین کریں آپ کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، مشکلیں آسان ہوں گی اور اللہ کی رحمت آپ کے قریب آ جائے گی۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی دولت نہیں، اللہ کی محبت سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کا نام آسمانوں میں لیا جائے تو ابھی کمنٹ میں لکھیں اللہم صلی علی محمد، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ دل کو سکون دینے والی ایسی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔